السلام علیکم، میں ہوں دلدار حسین اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ اشتیاق جھاگوی صاحب۔ تو آج ہم ان سے کچھ دینی معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، آپ سے چند دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ سب سے پہلے جو مجھے آپ سے جس بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو اس دور میں اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے؟ بے شک آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ عالم دین کو زندگی کیسی بسر کرنی چاہیے۔ تو اس کا مختصر تو جواب یہ ہے کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور شریعت مطہرہ کے اندر رہ کر ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھ کر اگر جوانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے مکے میں گزرا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پرفتن دور میں ہم چل رہے ہیں یہ مکے کے کافروں کا جو طریقہ کار تھا، آج بھی کافر وہی طریقہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اس دور میں مکی زندگی کو لے کر جوانی کی عمر میں لے کر چلنا پڑے گا، اور اگر بڑھاپے میں آ جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب علیہ السلام کے بھی ساتھ زندگی کو ایڈ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کے فیصلوں کو لے کر بڑی سمجھداری کے ساتھ سلجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر کوئی بات بھی کریں تو اس سے فتنہ تو نہیں پھیل رہا۔ بے شک، ماشاءاللہ، آپ نے ہمیں کافی اچھی معلومات دی۔ تو جو دوسری بات ہے جو کافی ٹائم سے میرے دل میں ہے کہ جو امام ہوتے ہیں مسجد کے، ان کے جو عوام ہے، جو ان کے محلے دار ہیں، امام کا محلے داروں سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اور جو محلے والے ہیں، جو عوام ہیں، ان کے امام سے کیسے تعلقات ہونے چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب کا رویہ کبھی صحیح نہیں ہوتا اور کبھی عوام کا رویہ صحیح نہیں ہوتا۔ بہت زبردست سوال کیا آپ نے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شریعت کا مسئلہ ہو تو امام صاحب کو بالکل سخت ہونا چاہیے، بالکل سخت ہونا چاہیے شریعت کے مسئلے میں۔ اور اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو پھر امام صاحب کو سختی نہیں دکھانی چاہیے۔ اور عوام کے ساتھ بھی یہی ہے، اگر عوام یہ دیکھے اگر شریعت کی پابندی امام صاحب کر رہے ہیں تو اس پر عوام کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اگر شریعت کے علاوہ وہ اپنی ذاتیات پر کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر امام صاحب کو بھی جواب دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، کافی اچھا جواب ملا ہمیں اس بات پہ۔ اور اب جو میں آپ سے ایک آخری سوال جو کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مسجد کی انتظامیہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کو حلال و حرام کا فرق پتہ ہو، یعنی اس کو جس طرح ایک دکاندار ہوتا ہے، تاجر لوگ ہیں، ان کو حلال اور حرام کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، خرید و فروخت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح مسجد کی انتظامیہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو یہ بھی حیا آتی ہو ہم عالم دین کے سامنے بیٹھ کر کیسے بات کریں گے، ان کے اخلاق بھی درست ہونی چاہیے، اور ایسی عمر کے لوگ ہوں کہ جن کے اندر یعنی شیطانی وسوسے نہیں آتے ہوں، یعنی وہ سلجھے ہوئے لوگ ہونے چاہیے، محلے کے اعلیٰ سطح پر جو لوگ اخلاقی طور پر بھی ہوں اور سمجھدار بھی ہوں، ایسے لوگوں کو مسجد کی انتظامیہ میں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو مسجد کی انتظامیہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو شریعت مطہرہ کو قبول نہیں کر سکتے ہوں، بلکہ وہ فتنے کا باعث بناتے ہوں، شریعت مطہرہ کو بھی اٹھا کر ہر بات پر وہ امام سب پر طنز کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو مسجد کی انتظامیہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو مسجد کی انتظامیہ ہونی چاہیے کہ جو بات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد عوام کو بھی سمجھا کر ان کی بھی اصلاح کر سکیں۔ ماشاءاللہ، جو حضرت صاحب نے جو ہم نے ان سے سوال کیے انہوں نے ہمیں کافی اچھے جواب دیے۔